الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بن خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. گزشتہ بدھ کو یہاں پر آ کر بات رکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا سے عبادت کرتے ہوئے شام کے وقت حرا کے باہر ایک چھوٹا میدان ہے وہاں پر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں وحی کے آیتوں میں سب سے پہلی آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور انہی آیات سے متعلق ہم نے کچھ باتیں کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ پڑھنے سے متعلق وحی نازل ہوئی ہے، یعنی اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. یعنی سب سے پہلے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھنے کے لائق ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اپنے رب کا کلام پڑھنا چاہیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے آپ کو. تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے، اور جس خالق اور مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے جو تعلیم قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہے، اپنا پیغام بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے سے، وہ اسلامی تعلیم کو سب سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو عرب میں بہت زیادہ جہالت تھی، کفر اور شرک تھا، تو کفر کی خرابی کے اوپر آیتیں نازل فرماتے. وہاں پر بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا جاتا تو بچیوں اور عورتوں کے حقوق پر اللہ آیتیں نازل فرماتے. بہت بد اخلاقی تھی، ان کے اخلاق کے بارے میں آیت نازل فرماتے. شراب نوشی عام تھا ہر ایک کے گھر میں، جس طرح شادیوں کے دیگ ہمارے یہاں پکتے ہیں تو اسے بڑی بڑی دیگوں کے اندر، برتنوں کے اندر ان کے یہاں شراب ہوتا تھا. تو شراب کی قباحت کو بیان کرتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان میں مختلف برائیاں تھیں، ان برائیوں سے متعلق سب سے پہلے وحی نازل فرماتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیے. یعنی تعلیم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب سے پہلے تعلیم سے متعلق آیت نازل فرمائی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم ہی ساری برائیوں کو جڑ سے مٹا سکتی ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچان لے گا، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے گا، صحیح اور غلط کی پہچان اسے ہوگی، تو وہ پھر خود جان کر دین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں وہ رسمی مسلمان ہیں۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم نے تحقیق کر کے اسلام کو پہچان کر، اسلام کی حقیقت کو جان کر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نبی کی احادیثیں ہمیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو ہم تحقیقی طور پر اسلام کی حقیقت کو پہنچ کر بائی چوائس ہم مسلمان نہیں ہیں، بائی رسم مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں۔ باپ دادا مسلمان تھے تو اس رسم کے طریقے پر ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ مسلمان جذباتی بھی ہوتا ہے اور مسلمان ہمت والا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح چیز کی تلاش کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمت کے ساتھ حکمت بھی ہونا چاہیے۔ کسی انسان میں جوش اور جذبہ تو ہے لیکن ہوش نہیں ہے، ہمت تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے، تو وہ راستے میں بھٹک جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلی چیز جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی پہچان، یعنی اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے سے اللہ نے انعام فرمایا ہے، ان راستوں سے بچیں جن راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو اب صحیح راستے کی پہچان انسان اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ انسان کے اندر علم ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ جوش کے ساتھ ہوش بھی ہو، اور اس کے اندر ہمت کے ساتھ حکمت بھی ہو، تو وہ انسان صحیح دین پر چلتا ہے اور صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دین سے عشق ہونا چاہیے، تعلیم سے محبت ہونی چاہیے۔ تعلیم سے محبت اور تعلیم سے عشق جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز تو ہم پہلے زمانے میں سنتے تھے، آج بھی علماء کے بیان میں آپ سنتے ہوں گے کہ پہلے بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کتابوں کے مطالعے میں بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگتے تھے اور فجر تک اسی حال میں رہتے تھے، اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کسی بزرگان دین کے بارے میں ذکر کا مسئلہ ہے، کسی کے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے کہ عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی تو فجر تک تلاوت کرتے رہے، اسی طرح سے عشاء کے بعد کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو فجر تک مطالعہ کرتے رہے۔ یہ ہمارے اکابرین، اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہمارے باپ داداؤں کی کہانی ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگان دین کے ساتھ ان کو عشق ہو گیا تھا۔ کسی کو قرآن کے ساتھ عشق تھا، کسی کو احادیث کے ساتھ عشق تھا، کسی کو اللہ اللہ کرنے کے ساتھ عشق تھا۔ یہ سبق تو آج ہم نے بہت آسانی سے سمجھ لیا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اتنا لمبا ٹائم کس طریقے سے آدمی اللہ کے ذکر میں، کتابوں کے مطالعے میں، اور اسی طریقے سے اللہ اللہ کرنے میں کس طرح سے فجر سے عشاء سے لے کر فجر تک کیسے لگے رہتے تھے۔ آج معاف کیجیے گا،
ہمارے نوجوان بچوں اور ہماری نوجوان بچیوں نے یہ ہمیں دکھا دیا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے نظروں سے دیکھا نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، اور اس طرح کے واقعات ہم نے سنے کہ ایک بچی اور ایک بچہ، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، عشاء کے بعد فون میں لگتا ہے اور فجر تک اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ساتھ واٹس ایپ میں، چیٹنگ میں، بات چیت میں صبح ہو جاتی ہے اور اس کی بات چیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب عارضی محبت میں اس قدر آدمی مبتلا ہو کر پوری رات گزار دیتا ہے، ماں باپ تو اپنے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں بے خبر ہیں، سوچتے ہیں ہماری بچی اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی ہے، لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ بچیاں اپنے کمرے میں جا کر کس حال میں رات گزار رہی ہیں والدین کو اس کی خبر بھی نہیں۔ نوجوان بیٹا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ تو ہمارے بچوں اور بچیوں نے یہ ہمیں دکھا دیا کر کے کہ کسی کی محبت میں رات رات بھی جاگتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں میں حقیقی محبت تھی اللہ کی، تو وہ اللہ کی محبت میں جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت میں جاگتے تھے، کتابوں کے مطالعے میں جاگتے تھے، اپنے قوم کے درد اور قوم میں دین کے پھیلانے کے لیے جاگتے تھے۔ آج ہم میں اس کے برخلاف مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ بس ہمارے معصوم بچیاں کسی ایک نوجوان کے باتوں پر، ان کے بہکاؤ میں اس طرح سے آتی ہیں کہ اپنی زندگی کو یوں ضائع کرتی ہیں، حالانکہ وہ نوجوان جو اس کے کالج کے باہر کھڑا ہے گاڑی لے کر، پتہ نہیں کس کا کوٹ کس کا پینٹ لگا کر گیا ہے، گاڑی کس کی لے کر گیا ہے، لیکن یہ لڑکی سمجھتی ہے تو یہ تو واہ میرا جو یہ ہے وہ ایسا ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ اس کی۔ لیکن بعض اوقات اگر اس کی گاڑی میں چلتے چلتے ماشاءاللہ اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو اس ہیرو کے پاس پیٹرول ڈالنے کا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بچیاں ان چیزوں کی طرف، اس ماحول کی طرف اس قدر چلی گئی ہیں کہ حالات بہت دلوں کو دکھانے والی ہے۔ اس لیے ان غلط چیزوں سے اپنے اولادوں کو نکالنے کے لیے دین کی تعلیم کی بہت اشد ضرورت ہے، دینی ماحول پیدا کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے اولاد کو جو گفٹ دیتے ہو، حدیث کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ جو آپ اپنے اولاد کو ہدیہ پیش کرتے ہو، گفٹ دیتے ہو، ان میں سب سے بہترین گفٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حسن ادب سکھا دیجئے، اچھے اخلاق سکھا دیجئے، اچھے اعمال سکھا دیجئے، لوگوں کی عزت کرنا سکھا دیجئے، اپنے آپ کو پہچاننا سکھا دیجئے، ماں باپ کی قدر کرنا سکھا دیجئے، اپنے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سکھا دیجئے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ 3 بنیادی چیزیں تو اپنے اولاد کو سکھانی ہر ماں باپ پر ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے ہم جھوٹ سے بچنے والا بنا دیں۔ اگر باپ ہی بچوں کے سامنے فون میں جھوٹ بول رہا ہو، ہے وہ گھر میں کہہ رہا ہے کہ میں راستے میں ہوں، تو جب ہم بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولیں گے، غلط باتوں کا اپنی زبان سے غلط باتوں کو نکالیں گے، تو ہم کیسے پھر امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں گے اور اچھے ہو جائیں گے؟ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے ٹی وی کھول کر بے حیائی کی چیزیں، گانے سنیں گے، تو پھر ان اولادوں سے کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ تو پھر بچے تو وہی پھٹے نئے کپڑوں کو پھاڑ کر ہی پہنیں گے۔ جو ماں باپ کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ اولادوں میں منتقل ہوگی۔ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بچوں کو جھوٹ سے بچا دیں، دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو نماز کا پابند بنا دیں، تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو خدمت کرنے والا بنا دیں، اپنے ماں باپ کی، دادا دادی کی، لوگوں کی، پڑوسیوں کی، کمزوروں کی، بیواؤں کی
خدمت کرنے والا بنا دیں۔ آج تو کوئی دوسرے کا کام کرنے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے بچے کو کیوں کام بتایا۔ یہ دینی ذہنیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اولادوں کی تربیت میں یہ ہے کہ آپ اس کو جھوٹ سے بچائیں، اس کو نماز کا عادی بنائیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بنائیں اور لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائیں۔ یہ اولادوں کی تربیت میں ہے اور یہ ساری چیزوں کا تعلق علم سے ہے۔ جب ماں باپ کے اندر ان چیزوں کا علم ہوگا تو پھر اولادیں ان چیزوں کی طرف جائیں گی اور وہ اولادوں کو بھی ان چیزوں کی تعلیم اور تربیت دیں گے۔ جب ماں باپ ہی نمازی نہیں ہیں، ماں باپ ہی جھوٹ سے محفوظ نہیں ہیں، ماں باپ ہی لوگوں کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، تو پھر اولادوں میں وہی خوبی آئے گی جو ماں باپ میں ہوگی۔ یہ ماں باپ ان کے جڑ ہوتے ہیں، بنیادی چیز ہوتے ہیں، اسی طرح کے اثرات اپنی اولادوں کے اندر آتی ہیں۔ لہٰذا علم کے ساتھ اپنے اولادوں کو جوڑیں، خود بھی علم کے حلقوں میں، علم کی مجلسوں میں بیٹھیں اور معاشرے کو علم کی روشنی سے منور کریں، پھر نظام میں تبدیلی آئے گا، ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ پڑھنے سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ہی ساری برائیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ دینی تعلیم ہی انسانوں کو صراط مستقیم پر لا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ فوکس ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیم کو کرنا چاہیے۔ آپ جس ماحول میں بھی اپنے بچے کو رکھیں، لیکن ساتھ میں اس لیے کہتا ہوں آپ اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، لیکن ہر جگہ پر آپ کا ایک اسلامی کوئی نہ کوئی سلیبس ہونا چاہیے تاکہ بچے کا ذہن اسلامی بنا رہے۔ ورنہ ہمارے بچے نام کے مسلمان ہوتے ہیں، سارے کام وہی کرتے ہیں جو غیر کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے خود بچوں کو، جس طرف میں رہتا ہوں، میں نے وہاں سنا کہ بچے ہمارے نعرے لگا رہے تھے، بھارت ماتا کی جے ہو، یہ سارے مسلمان بچے کھیل رہے تھے اور اس طرح کی نعرے لگ رہے تھے۔ تو جب وہ ان کے والدین سے ہم نے کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے، منع کر دیں گے۔ یعنی ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی، ہمارا زبان سے کفر، شرک، ہر چیز نکل رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس مذہب کو ماننے والے ہیں، کس مذہب کے فالوور ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، یہ بنیادی چیزیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ہماری جہالت ہے اور اسی جہالت نے ہمیں ہر میدان میں پیچھے ڈال دیا ہے۔ اس لیے علم کے چراغ کو پھر سے روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں عزم اور حوصلے کی اور ہمت کی ضرورت ہے کہ ہم کم کھائیں گے، کم پیسے اپنے کپڑوں میں، اپنے کھانے پینوں میں استعمال کریں گے، اپنی اولادوں کو فیس دے کر، بڑی رقم دے کر اچھی تعلیم دلائیں گے۔ یہ ہمارے دل کا جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تو یہ جب انسان کے اندر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلانے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کی نیتوں کے اعتبار سے حالات میں تبدیلی لاتے ہیں، اور اسی طرح کا اللہ کی طرف سے پھر نظام قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم رشرہ کی اس سرزمین کو علم دین کی روشنی سے انشاءاللہ منور کریں گے۔ یہ ہمارا عزم رہے گا۔ اور دیکھیے، جب آپ کوئی بھی خیر کا کام کریں گے، اس کے پیچھے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، ابھی حدیث مبارکہ میں بھی یہ باتیں آئیں گی کہ آپ کو پریشانی لاحق ہونی ہی ہے۔ ہر اچھے، یہ تو نبیوں کا سلسلہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ چلا کہ جب بھی حق کا اعلان ہوا تو ٹانگ کھینچنے والے پہلے آ گئے۔ اور کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت دور کے لوگ آپ کو تنگ کرنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ایک اللہ کو یعنی کفر سے، شرک سے بچ کر کلمے کی جب دعوت دی تو سب سے پہلے جو
اس مجلس سے اٹھ کر مخالفت کی، آپ کو معلوم ہے کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے کی۔ اپنوں کی غداری ہمیشہ انسان کو سہنا پڑتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بڑا زخم ہوتا ہے، اور اللہ اسی وقت آزمانا چاہتے ہیں کہ پتھر سب سے پہلے آپ کے اوپر اپنوں کی طرف سے آئے گا۔ ان حالات میں آپ مضبوط رہتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں؟ جب اللہ کے آزمائش میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو پھر مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے جو مدد آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پورا عرب و عجم ایک جھنڈے کے تلے آ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے لیے ابتداً مخالفتیں سہنی پڑتی ہیں، لیکن اچھے کام کرنے والوں کے اندر ہمت بھی ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے۔ اصل بات مجھے پھرا کر یہاں پر یہ کہنا تھا کہ آپ اور ہم جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو جوش بھی ہونا چاہیے، جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کے اندر جوش نہیں ہوگا انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، جذبے اور جوش سے ہی کرتا ہے، لیکن اس جوش میں کامیابی نہیں ہے جس میں ہوش نہ ہو، اور اس ہمت میں بھی کامیابی نہیں ہے جس میں حکمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، نبیوں میں تمام نبیوں میں اعلیٰ درجے کے نبی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو غلطی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، غلطی کے کوئی شک بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمت کے پہاڑ ہیں، طائف کے پتھر کھا کر بھی آپ نے بددعا نہیں دی۔ اس ہمت کے ساتھ صرف ہمت کافی نہیں ہے، حکمت بھی ہونی چاہیے۔ تو نیک کام کرنے کے لیے ہمت بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، جوش بھی چاہیے، اور اس جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے، تبھی اس کام کے اندر استقلال اور دوام ہوتا ہے۔ جوش میں چند دن کر دیے کوئی کام، پھر ہوش کھو دیے بعد میں، تو پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، اس سے معاشرے کے اندر بدنامی ہوتی ہے۔ کام تھوڑا ہو اور مضبوطی کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تعلیم کے اوپر چند باتیں کرنی تھی، اس لیے میں نے کہا، اور پچھلے ہفتہ مستورات کا نظام نہیں تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کو بھی کچھ اس طرح کی باتیں پہنچیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی اقرا بسم کے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد گھر لوٹے۔ اور جب گھر آئے تو کیفیت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یرجف فؤادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا، بہت گھبراہٹ تھی۔ بتایا تو نہیں تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور آپ نبی ہو گئے ہیں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اس وقت کچھ نہیں بتایا تھا، خالی آیت نہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اور پڑھا کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بڑی گھبراہٹ تھی، یرجف فؤادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بن خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کے پاس گئے، اور فقال زملونی زملونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فزملوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا۔ جب دل کا لرزنا بند ہو گیا، دل کا خوف ختم ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک دل، پاکیزہ اور بہت سمجھدار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، کہ میں اپنی ہلاکت کا خوف کر رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔
یعنی ایک ایسی دہشت دل میں طاری ہو گئی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کا نام بیوی ہے، نیک بیوی اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کے سارا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز جو ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. جب انسان کو نیک بیوی مل جاتی ہے، وہ انسان پہاڑوں سے بھی ٹکرا لیتا ہے، پھر بھی اس کے اندر ہمت اور حوصلہ رہتا ہے. نیک بیوی کی یہ خوبی ہوتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا خوف ہو رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آج کے عورتوں کو سننا چاہیے اور دل کے کانوں سے سننا چاہیے. کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں. یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، آپ ہلاک ہونے کی تو بہت دور کی بات، اللہ آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا. مجھے اس بات کے یقین ہے. جب بیوی کی طرف سے تسلی کی باتیں آتی ہیں تو شوہر کا دل بہت مضبوط ہو جاتا ہے. انسان کو ساری دنیا کی خوشیاں ملے اور بیوی کی طرف سے لان تان ہو تو انسان ساری دنیا کے، چاہے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا سپورٹ ہو تو بھی وہ انسان ہار جاتا ہے. اور 25 کروڑ مسلمانوں کی مخالفت ہو، بیوی کی طرف سے حوصلہ ہو، ہمت ہو، تو امید ہے کہ وہ مرد جیت جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حوصلہ دیا. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ہلاک ہونے کی تو بہت دور کی بات، آپ رسوا بھی نہیں ہو سکتے، آپ کو اللہ رسوا بھی نہیں کرے گا. اور پھر خوبیاں بیان کر رہی ہیں کہ آپ میں، میرے محبوب آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے. فرماتی ہے کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ میں تو یہ خوبی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی کسی رشتے کو آپ توڑتے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق ہے. وتحمل الکلہ، اور جو لوگ قرض کے بوجھ میں ڈوب جاتے ہیں، کسی وجہ سے قرضہ لے کر خود غریب ہو گیا اور قرضہ ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں. آپ اس طرح کا کام، رفائی کام کر رہے ہیں. وتکسب المعدوم، اور ان لوگوں کے لیے جو بالکل انتہائی غریب ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، جن کا گھر نہیں چلتا ہے، اگر آپ ان کی خبر گیری نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں، آپ ایسے لوگوں کا گھر چلاتے ہیں. یہ آپ میں خوبی ہے یا رسول اللہ. اور 34 خوبی بیان کر رہی ہیں وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی بہت مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمانوں کو دیکھ کر ایک مصیبت آ گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا بہت اکرام کرتے تھے. وہ یہودی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، ہم نے بچپن میں ہی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک یہودی مہمان ہوا، ان کی خاطرداری بھی کی، سونے کے لیے دیا، رات میں پاخانہ کر کے چلا گیا جان بوجھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلوار بھول گیا تھا، پھر لینے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاخانے کو خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. اور وہ سمجھا کہ اب میرے دیکھنے کے بعد شاید میرے اوپر غصے کا اظہار کریں گے، مجھے لعن طعن کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا. یہ مہمانوں کے ساتھ یہ اکرام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس قدر اکرام کہ ایک بڑا آدمی، کوئی بچہ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں رشتہ داروں میں کوئی فیملی آ جائے اور کوئی بچہ بستر میں پیشاب کر دے تو خاص کر کے اگر شوہر کے رشتہ دار آ جائے، اس کی بہن آ جائے، اس کی چاچی آ جائے، وہ لوگ، ہاں اس کی بہن آ جائے، یعنی آپ کی سالی آ جائے تو ماشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کی امی آ جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ تو ان کے رشتہ دار ہیں. جب آپ کے رشتہ دار آئیں گے تو ماشاءاللہ کھانا بناتے بناتے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے.
کھانا بناتے بناتے دوپٹہ سر میں باندھ لیتی ہے کہ صبح سے ہی سر میں درد ہے آج، تاکہ آپ بھی ساتھ دیں، آپ کا رشتہ دار آیا ہے۔ یہ شرارتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ نہیں تھا، شریعت کا مزاج یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمانوں کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ اور پانچویں خوبی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہیں پر اگر حالات آ جائیں، حادثات ہو جائیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، ایسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں۔ آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور لوگوں کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے گزارے کا ذریعہ ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ناگہانی حالات میں، اس طرح کے حادثات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں کو ہلاک بھی نہیں کرتے، رسوا بھی نہیں کرتے، یہ میرا یقین ہے۔ تو دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس طرح کے نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری موت سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے اندر سکون بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے غضب اور غصے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، کہ صدقہ کرنا انسان کو اللہ کے غضب سے، یہ صدقہ انسان کو بچاتا ہے، اللہ کے غصے سے بچاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ میں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال کریں، اس میں ڈبل ثواب ملے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، ہمدردی کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کی مدد کا بھی یعنی صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ہم لوگ مسجد میں آئے، مانگنے والا آئے، یہاں دے دیے، 100 روپے 50 دینا چاہیے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ حق آپ کے رشتہ داروں میں جو بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، جن کا گھر نہیں چلتا ہے، آپ ان کے گھروں کو چلائیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جن کا گھر نہیں چلتا ہے ان کے گھروں کو چلانا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور زلزلوں میں، سیلاب میں، طوفان میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اولین سنتوں میں سے ہے۔ اور جن سنتوں کا اور جن خوبیوں کا ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیان فرما کر کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ہلاک کرنے کی بہت دور کی بات، اللہ آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا۔ اب قیامت تک اللہ کا یہی نظام ہے کہ جو آدمی رفاع عام کا کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، دینی دعوت کے اعتبار سے ہو، لوگوں کی مدد، روحانی مدد یا جسمانی مدد، میں جو آپ کی مدد کر رہا ہوں یہ روحانی مدد ہے، آپ کی روح کو مضبوط کر رہا ہوں۔ روح آسمان سے آیا ہے، اس کی غذا بھی آسمانی ہے، قرآن اور حدیث۔ جسم دنیا میں تیار ہوا ہے، اس کی غذا بھی دنیا ہی میں تیار ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں تیار ہوتی ہیں۔ قرآن اور احادیث یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ روحانی غذا ہے، میں آپ کو روحانی غذا دے رہا ہوں، یہ بھی ایک مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کے لیے، صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم دیں گے، اور بری موت سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے، اللہ اپنے غصے سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ یہ دو بڑی اہم چیز ہے کہ جو آدمی دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کو اپنے غصے سے بھی محفوظ رکھیں گے اور اس کو بری موت سے بھی محفوظ
رکھیں گے تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، کلمے کے اوپر موت آئے۔ ہر آدمی کی خواہش یہی ہے اور پوری زندگی کی محنت یہی ہے کہ کلمے کے اوپر موت آ جائے۔ تو کلمے پر اگر موت لانا چاہتے ہیں تو ہم ایک نظام اپنے دل کے اندر بنائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں گے۔ اس وقت تعلیم کے اوپر بات آئی ہے اور اسی پر میں 2 جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے مدرسے کے نظام کو منظم کرنے کی ہمت کر لی ہے، الحمدللہ ہمت کر لی ہے اور حکمت کے ساتھ کی ہے۔ ہم نے اس مدرسے کے تعلیمی نظام کے لیے ہم نے سلیبس تیار کیا ہے اور 5-6 سالہ ہم نے سلیبس تیار کیا ہے۔ ہم نے ذمہ داروں کو سنایا ہے کہ اس میں آپ کو ہر اعتبار سے ساتھ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ کس اعتبار سے؟ نظام سے متعلق۔ اب جب تعلیمی نظام بہتر کریں گے تو استادوں کی خود بخود اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایک کلاس میں 25 بچے سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جب 200 بچے ایک ٹائم پہ 100 بچے آ رہے ہیں تو 4 استاد کی کم سے کم ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کو ایک دین کے کام میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے لیحیی بہ الاسلام، اسلام کی بقا کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے ہمیں ہمت کرنا پڑے گا کہ ہم ہر مہینہ اس مدرسے کی کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے۔ ہم نے جہاں ہمارے استاد مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم، تو انہوں نے اپنے یہاں پر یہ نظام بنایا تھا کہ ہر آدمی کو ایک انہوں نے ڈبی دے دی تھی کہ آپ روزانہ اس میں 1 روپے ڈالیے۔ 3 آج کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ 3 روپے ڈالیں گے تو مہینے کے اندر 90 روپے ہو جائے گا۔ اگر ہم دین کے خاطر ماہانہ 90 روپے خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا اور بہت آسانی کے ساتھ 3 روپے ایک دن آپ بچا لیجئے اپنے خرچوں میں سے۔ 3 روپے سے زیادہ مت بچائیے، زیادہ کی ہماری کوئی مانگ نہیں ہے۔ اور آپ مہینے میں ہمارے مدرسے کو صرف 1 روپے 3 روپے دن کے حساب سے 90 روپے کی مدد کیجئے۔ ہم انشاءاللہ 4 استاد یا 5 استاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 روپے کوئی کم نہیں ہے، آدمی 100 کر کے کروڑوں جمع کر سکتا ہے۔ تو 3 روپے سے انشاءاللہ ہمارا یہ مدرسہ بہت منظم چلے گا۔ اس لیے اس مدرسے کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری آپ لوگ بھی لیجئے۔ ہم نظام بنا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے اس بات کو پھیلائیں کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر حفظ کی تعلیم بھی شروع کریں گے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے۔ ہم نے اس کا عزم لیا ہے۔ اس کے لیے مرد ہو عورت ہو، ہر انسان کو اپنی آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ میں بری موت سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، تو میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ نکالوں۔ تو 3 روپے میں نے آپ کو بہت مختصر بتایا ہے۔ اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے اور بری موت سے بچنے کے لیے 3 روپے آپ نکالیے اور اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، احادیث کے لیے اور ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہنے کے لیے۔ اگر ہم نے آج مدرسے کے نظام کو منظم نہیں کیا تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ 10 سال کے بعد ہماری نسلیں، ہم کہیں گے کہ ہمارا بیٹا محمد ہے، احمد ہے، اکبر ہے، طفیل ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اسلام کی کوئی خوبی نہیں رہے گی۔ وہ اندرونی اعتبار سے اسلام سے نفرت کرے گا۔ وہی ہوگا جو ترکستان کے اندر ہوا، وہی ہوگا جو اندلس میں ہوا، وہی ہوگا جو رشیا کے اندر ہوا کہ 30-40 سال تک مسجدوں اور مدرسوں میں تالے لگے رہے اور کسی غیر مسلم نے آ کر نہیں لگایا، کسی ہٹلر نے آ کر نہیں لگایا، میرے اور آپ کے جیسے نام کے مسلم نوجوانوں نے لگایا اور کہا کہ یہ تعلیم بیکار ہے، فضول ہے، صرف تعلیم اگر ضروری ہے تو صرف اسکول کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ترکی کے اندر 30 سال تک مدرسوں کو تالے لگا دیے جب تک ان کی حکومت رہی۔ یہ اسلامی تعلیم سے دور بھاگنے کی وجہ سے ہم اگر اس کی فکر نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ کہیں ہمارے یہاں مدرسوں میں تالے نہ لگ جائیں۔ اس لیے بیدار ہوئیے، ہوش میں آئیے، ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، ہوش کے ساتھ
اپنے مدارس کو، اپنے مکاتب کو منظم کریے، اپنے بچوں کی ایمان کو اور اپنے بچیوں کی ایمان کو، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے خاطر اگر ہم مہینے کے روزانہ 3 روپے کے حساب سے اگر مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت بڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اپنے دین کو باقی رکھنے کی، دین کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ آپ 500 روپے دے دیں گے، دوسرے مہینہ 1 روپے بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں صرف آپ 3 روپے دن کے حساب سے 90 روپے آپ مہینے کے اندر دیں، اس سے زیادہ کی ہماری کوئی مانگ نہیں ہے۔ اگر 100 آدمی اس طرح کا ہم تیار ہو گیا کہ جو ہر دن 3 روپے کے حساب سے ہمیں ڈونیشن کرے گا مدرسے کو، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ 2 سال کے اندر ہمارا مدرسہ انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ ساتھ دیں، انشاءاللہ کوششیں کرنا، محنتیں کرنا۔ جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام میں ترقی دیتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہی یہ ہے، یہاں کرو، مرنے کے بعد آرام کرو۔ یہاں نہیں کرو گے، یہاں آرام کرو گے تو وہاں پر جا کر پریشان ہونا ہے۔ ہمارا نظام یہی ہونا چاہیے، نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، اور جب تک زندگی رہے گی دین کی خاطر جس طرح سے ہم محنت کر سکتے ہیں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ جب محنت کرتے رہیں گے تو اللہ کے سامنے کل قیامت کے میدان میں بہت عزت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بہت فخر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر ہمیشہ کے آرام ملے گی۔ ہمیشہ کے لیے آرام چاہیے تو یہاں پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور مضبوطی کے ساتھ ان پر جمے رہنے کی اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔